ٹرولنگ کلچر، ٹرول کیا جائے، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو ٹرول کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو گالی دی جا رہی ہے. کیا یہ ٹرولنگ کلچر کیا اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون. اے میرے بندو تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن تمہارا کام برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے، تمہیں ٹرولنگ نہیں کرنا ہے. یہ ٹرولنگ کلچر اسلام کا نہیں ہے. آج ہو رہا ہے صاحب، آج اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اور مسلمانوں میں بھی جو مسلکی اختلافات ہیں، اس قدر خطرناک یہ مسلکی اختلاف بن چکے ہیں، ایک دوسرے کو ڈائریکٹ جہنم میں پہنچایا جا رہا ہے. اللہ کے واسطے اپنے نوجوانوں کے خاص طور سے کہنا چاہوں گا، توحید کی دعوت دو، سنت کی دعوت دو، لیکن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے نفرتوں کا پرچار نہ کرو. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا بند کر دو. اللہ کے واسطے یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے میرے ساتھیو. مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب. اللہ کے فضل و کرم سے 18ویں تراویح ادا کی گئی، اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ قرآن مجید کے 18ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر پر مشتمل ہے. 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے، اور اس سورت کے آغاز میں اللہ نے اپنے کامیاب بندوں کی 8 کوالٹیز بیان کی ہے. 8 چیزیں ایسی ہیں، 8 صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ قرآن جب کامیاب بولتا ہے تو اس سے مراد صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہوتی. قرآن کریم میں جب لفظ کامیاب آتا ہے، فائزون آتا ہے، مفلحون آتا ہے، تو قرآن کی مراد کیا ہے کہ وہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اب آئیے ذرا وہ 8 صفات کیا ہیں ذرا دیکھتے ہیں قرآن کریم کے 18ویں پارے کے بالکل آغاز میں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے ایمان والے، یہ پہلی پہچان ہے. اللہ کیا کامیابی کا تصور ایمان کے بغیر نہیں ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. ایمان کیپٹل ہے، ایمان پونجی ہے، ایمان سرمایہ ہے، ایمان سب کچھ ہے. کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے. ایمان نہیں ہے نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ایمان نہیں ہے آخرت میں جنت نہیں ملے گی، کنفرم ہے. ایمان ہونا چاہیے اور مرتے دم تک ہونا چاہیے. ایمان پر موت آنی چاہیے. قد افلح المومنون، کامیاب ہیں ایمان والے. یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور کامیاب بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ خشوع کا مطلب یہ ہے خائفون ساکنون، کہ نماز پڑھتے ہیں تو ڈر کر کے پڑھتے ہیں، خوف کے عالم میں پڑھتے ہیں اور سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. آج کا ملٹی ٹاسکنگ کا دور ہے. آج انسان ایک وقت میں کئی کام کرنا چاہتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتا ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ نماز کوئی ملٹی ٹاسکنگ چیز نہیں ہے. نماز فوکس اور کنسنٹریشن کے ساتھ ہونی چاہیے. نماز آپ پڑھیں تو آپ کا دل دماغ سب نماز میں لگا ہو. آپ کا دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خیالات کہیں ہے، تو ایسی نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی میرے ساتھی. تو یہ دوسری پہچان ہے کہ ہماری نماز میں خشوع ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے. ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، ان کا رکوع کچھ ٹھیک نہیں تھا، سجدہ کچھ ٹھیک نہیں تھا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی نماز میں کمی ہے، آپ نے فرمایا تمہاری نماز ہوئی نہیں، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو.
تو نماز میں سکون اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر آپ کی نماز میں سکون نہیں ہے تو یہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسری پہچان والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہے وہ بندے جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں، جو بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں. اللہ نے حرام نہیں کہا، اللہ نے ناجائز نہیں کہا، اللہ نے فرمایا کہ وہ لغو چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں. لغو کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی وہ بے فائدہ چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں. آج موبائل کی اسکرینوں میں گھسا ہوا انسان، آج سوشل میڈیا کی ریلز میں گھسا ہوا اور اس کے نشے میں ڈوبا ہوا انسان قرآن کی آیت پر غور کرے. قرآن اس کو سبق دے رہا ہے، تو اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کر، تو اپنے اندر پروڈکٹیوٹی پیدا کر، تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کر، تو لغو چیزوں سے دور کر لے اپنے آپ کو. کامیاب ہونا ہے تو لغو چیزوں سے دور کر لو. تو یہ ہو گئی تیسری چیز. چوتھی چیز والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. علماء نے لکھا کہ یہاں زکوٰۃ کا دو معنی ہو سکتا ہے. ایک معنی تو وہ جو زکوٰۃ کا ہم جانتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے. زکوٰۃ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے تزکیہ، اپنے گندگیوں سے اپنے آپ کو گندگیوں سے دور کرنا، اپنے اندر چھپی ہوئی گندگیوں کو نکالنا، اپنے آپ کو گندگیوں سے ڈیٹاکس کرنا، صاف کرنا، پاک کرنا. اس کو عربی میں تزکیہ بولتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے کامیاب بندے اپنا تزکیہ کرتے ہیں. اور دنیا میں جتنے نبی آئے، نبیوں کا کام بھی اپنی امت کا تزکیہ کرنا تھا. اور جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے آنے کا بھی مقصد یہی تھا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ نبی تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے اندر کی چھپی ہوئی گندگیوں کو دور کرتے ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور اپنا تزکیہ کرتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہو گئی چار چیزیں. ایمان والے ہوتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. چار چیزیں ہو گئی. نمبر 5 والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن کھول کے بول رہا ہے انسان کے ساتھ جو ڈیزائرز ہیں، جو خواہشات ہیں، اس میں ایک بہت بڑی خواہش انسان کی شرمگاہ کی خواہش ہے. قرآن کھل کے بول رہا ہے کہ میرے کامیاب بندے اس خواہش کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے، وہ بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے آگے وضاحت کر دی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی لونڈیوں کے. اس زمانے میں جو جنگوں میں ایک طریقہ تھا کہ جو لونڈیاں ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ جائز تھی، حلال تھی. آج وہ حالات نہیں ہیں، اس لیے اس پر بات کرنا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. تو آج اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ماتر راستہ، اکلوتا راستہ کیا ہے کہ انسان نکاح کرے، شادی کرے. اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو دفن کر دیں. اور دنیا کے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کر دیں کہ صاحب ہم نے اپنی خواہشات کو دفن کر دیا، ہمیں عورت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صاحب برہمچاری ہیں، ہم تو جو ہے ہم نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور کر لیا. بکواس کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھ لیا ہے، وہ چور دروازوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. اسلام چور دروازوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے کی تعلیم آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے نکاح کرو، اوپنلی کرو، ولیمہ کرو، نکاح کا اعلان کرو، کوئی سیکرٹ ریلیشن شپ نہ ہو، کوئی خفیہ رشتہ نہ ہو، کوئی ایسا رشتہ نہ ہو جس کو زمانے سے چھپانا پڑے. یہ نکاح کا رشتہ یہ بڑی عزت کا رشتہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے. اب یہاں ایک باریک نکتہ آپ کو بتاؤں، ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے.
اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ شہوت پوری کرنے کا اور کوئی راستہ بھی جائز نہیں ہے. یہ جو آج کل نئے نئے طریقے چل رہے ہیں، نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے اور گندی موویز کے ذریعے بہت ساری جو گندی عادتیں پال رہے ہیں اپنے شرمگاہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، ان تمام راستوں پر قرآن کریم کی آیت بریک لگاتی. حرام ہے، ناجائز ہے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرنا حرام ہے، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جس نے اپنی بیویوں کے علاوہ اگر اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اللہ نے جب آپ کو حلال الٹرنیٹ دیا ہے، اب آپ اگر حرام کی طرف بڑھیں گے تو پھر وہ زنا ہوگا، اور زنا کی سزا کیا ہے اور زنا کتنا بڑا کرائم ہے، یہ آگے اسی 18ویں پارے میں سورہ نور میں بات آئے گی. تو یہ ہو گئی 5 چیزیں. اس کے بعد نمبر 6 اور نمبر 7، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب ہے وہ بندے جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس میں نے یہ موبائل رکھا کہ بھائی صاحب اس کو رکھ لیجئے، 10 دن کے بعد میں آیا، آپ نے موبائل ایز اٹ از مجھ کو لوٹا دیا، یہی تو ہے امانت، اسی کو ہم امانت سمجھتے ہیں. لیکن امانت کا یہ جو مطلب ہم سمجھتے ہیں، یہ امانت کا بہت چھوٹا مطلب ہے. امانت بہت بڑی چیز ہے. دنیا کی ہر ذمہ داری، ہر رسپانسبلٹی، ہر لائبلٹی ایک امانت ہے. آپ ایک باپ ہیں، آپ کے بچے امانت ہیں. آپ ایک بیوی ہیں، آپ کا شوہر آپ کی امانت ہے. آپ ایک ماں ہیں، آپ کے بچے آپ کی امانت ہے. آپ مسجد کے متولی ہیں، مسجد کا انتظام ایک امانت ہے. آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں، جماعت ایک امانت ہے. آپ بیت المال کے خازن ہیں، بیت المال ایک امانت ہے. آپ گھر کے گارجین ہیں، گھر ایک امانت ہے. زندگی کی ہر یونٹ میں جہاں آپ کے کندھے پہ کوئی رسپانسبلٹی ہے، کوئی ذمہ داری ہے، وہ امانت ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب امانت برباد ہونے لگے گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی امانت کیسے برباد ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب ذمہ داری نالائق لوگوں کو دی جائے گی. ذمہ داری کا جو اہل نہیں ہے، جو ذمہ داری اٹھا نہیں سکتا، وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ جھگڑے کر رہا ہے. اور جو بیچارہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے کہ نااہل لوگوں کو ذمہ داری دے دی جائے. تو اللہ کے کامیاب بندے امانت کو ادا کرتے ہیں. اور 6ٹھی چیز کیا ہے؟ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اللہ کے کامیاب بندے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، جو پرومس کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، جو ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ اپنے وعدے پر کھرے اترتے ہیں، اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، بات کے دھنی ہوتے ہیں. وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ان کی زبان کی ایک ویلو ہوتی ہے، ان کی زبان کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اور 8ویں چیز والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. شروعات میں بھی نماز کا ذکر، یہاں بھی نماز کا ذکر. وہاں یہ بتایا گیا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کتنی پڑھنا ہے. نماز کی حفاظت کرتے ہیں. 1 مہینے کے نمازی نہیں ہوتے، تاکراتوں کے نمازی نہیں ہوتے، رمضان میں 10 دنوں کے نمازی نہیں ہوتے. وہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. وہ زندگی کی آخری سانس تک نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. تو یہ 8 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا جنت میں جائیں گے، یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. وارث کس کو بولتے ہیں؟ وارث اس کو بولتے ہیں جس کا حق کوئی چھین نہیں سکتا ہے. کوئی نہ دے وہ الگ بات ہے. بیٹا اپنے باپ کا وارث ہے تو بیٹے کا حق کوئی چھین نہیں سکتا ہے. بیوی اپنے شوہر کی وارث ہے تو بیوی کا جو حق بنتا ہے وہ بنتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ 8 صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں. اگلی جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ اپنے رسولوں کو ایک حکم دیتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولوں،
تم حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو؟ اس کا مطلب کہ حلال کھانے میں اور نیک عمل کرنے میں بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ جب تک ہم حلال نہیں کھائیں گے ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا روزہ قبول ہو، ہماری تراویح قبول ہو، ہمارا اعتکاف قبول ہو، ہماری تلاوت قبول ہو، ہمارا صدقہ خیرات قبول ہو، ہماری نیکیاں قبول ہوں، تو اس کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے۔ حرام کمائی اگر ہمارے کاروبار میں آئی، ہماری روزی روٹی میں حرام کمائی آئی، تو پھر ہماری نیکیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک ڈاؤٹ کا جواب دیا ہے۔ ڈاؤٹ کیا ہے؟ ڈاؤٹ یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، ان کے گھر میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے پاپ ہوتے ہیں، اور اللہ بہت نوازتا ہے ان کو۔ شاندار مکان ہے، لگژری گاڑی ہے، بچوں کے پاس اپنا بزنس ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو کیا یہ سب دیکھ کر کے ہمارے دل کو ایک تکلیف نہیں ہوتی کہ اے اللہ یہ تو تیرے نافرمان لوگ ہیں، یہ تو کھلم کھلا تیری نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور تو ان کو نواز رہا ہے؟ اے اللہ ان کے اوپر تو تیرا عذاب اترنا چاہیے تھا، یہ تو تکلیف میں ہونے چاہیے تو پریشانی میں ہونے چاہیے تھے، یہ اتنے عیش و آرام سے کیوں رہ رہے ہیں؟ اس ڈاؤٹ کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، یہ ہمارے نافرمان لوگ، ہم نے ان کو جو مال دیا، جو اولاد دیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کو طاقت دے رہے ہیں؟ نہیں نہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم تو ان کو دنیا میں جو بھی بھلائیاں دے رہے ہیں ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، بل لا یشعرون، ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دے کر کے اچانک پکڑنے والے ہیں۔ اس کو شریعت میں بولتے ہیں استدراج۔ اللہ اگر آپ کے گناہوں کے باوجود آپ کو دے رہا ہے، آپ کو سب مل رہا ہے، تو آپ کسی خوش فہمی کے شکار نہ بنے۔ یہ اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی کی گئی ہے، یہ استدراج ہے، اور جس دن اللہ رسی ٹائٹ کرے گا سارے گناہوں کی سزا ایک ساتھ مل جائے گی۔ یہ جو میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ہمارا ہے، جو مادی ذہنیت ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار اس کو اتنا کیوں مل رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی نافرمانی کے بعد بھی سب مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے خوش ہیں، نہیں، ہم اگر اس کے گناہوں کے باوجود اس کو دے رہے ہیں تو یہ انعام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک رسپائٹ ہے، ایک ڈھیل ہے، اللہ بس ڈھیل دے رہا ہے ان کو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے کچھ ایسے بندوں کا ذکر کیا جو بڑے نیک ہوتے ہیں۔ کتنے نیک ہوتے ہیں آئیے ذرا دیکھیں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو لوگ اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں وہ سب کچھ دیتے ہیں جو دیتے ہیں۔ اللہ نے پیسہ نہیں کہا، اللہ نے کہا دیتے ہیں جو دیتے ہیں، یعنی جو ان کے پاس ہے وہ سب دیتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور اللہ کی راہ میں اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اتنے نیک لوگ ہیں، اللہ نے کہا ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، ہمارے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہماری راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے، ترمذی کی صحیح روایت، پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ چور لوگ ہیں؟ کیا یہ ڈاکو لوگ ہیں؟ کیا یہ شرابی لوگ ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ نبی اپنی بیویوں کو الگ الگ نام سے پکارتے تھے، کبھی حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی عائشہ بھی کہتے تھے، کبھی عائش بھی کہتے تھے، اور کبھی یہ لفظ بھی آپ نے استعمال کیا، اے صدیق کی بیٹی۔ بیٹیوں کو اپنے باپ پر بڑا مان ہوتا ہے نا، بیٹیوں کے باپ کو عزت دی جائے تو بیٹیاں خوش ہو جاتی ہیں، بیویاں خوش ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے سسر کی عزت کریں تو بیویاں خوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے سسر کا ذکر کیا، صدیق کی بیٹی۔ یہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے صدیق کا ٹائٹل اگر کسی کو دیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیا ہے۔ کہاں ہے صدیق کی بیٹی؟ تم غلط فہمی کا شکار ہو،
قرآن کی آیت نہ چوروں کے بارے میں ہے، نہ زانیوں کے بارے میں ہے، نہ شرابیوں کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے؟ یہ آیت نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ہے، یہ آیت تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں ہے، یہ آیت روزہ رکھنے والوں کے بارے میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی ساری نیکیاں کر کے بھی ڈرا کرتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے رب کے پاس پلٹ کے جانا ہے. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. ایسے لوگ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. یہ نیکیوں میں سب سے آگے رہتے ہیں، نیکیوں میں سب سے آگے رہ کر کے بھی وہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں اور اس ڈر میں، اس خوف میں زندگی گزارتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہاں تو صاحب ہم لوگ 10 دن عبادت کر لیں تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت تو ہماری پکی ہو گئی، جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا. ہم تو بڑی خوش فہمیوں میں جینے والے لوگ ہیں. یاد رکھو میرے ساتھیوں، کبھی بھی اپنی نیکیوں کے غرور میں مت مبتلا ہونا. آپ سے بڑی بڑی نیکیاں کر کے دنیا میں لوگ گئے ہیں اور دعا کرتے ہوئے گئے کہ یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے. سلف صالحین رمضان کے پورے مہینے محنت کرتے تھے اور رمضان کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم تقبل منا رمضان، اللہ ہم سے رمضان کی نیکیوں کو قبول کر لے. تو ہم اور آپ نیکیوں پر کسی طریقے کے غرور میں مبتلا نہ ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی حقیقت کا اعلان کیا کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ شریعت ان کے تابع ہو جائے. لوگ شریعت کے تابع نہیں ہونا چاہتے ہیں، شریعت کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں جیسا چاہتا ہوں مولوی صاحب ویسا مسئلہ بتا دیں. مولوی صاحب کہہ رہے زکوٰۃ ہر سال دینا پڑے گا. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے مولوی صاحب یہ بتائیے کپڑے کو ایک بار دھل دیا داغ ختم ہو گیا تو بار بار کیوں دھلا جائے اس کو؟ ایک بار زکوٰۃ دے دیا زندگی بھر کی چھٹی ہو گئی. تو اس طریقے کا مسئلہ مولوی صاحب سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی زبان سے ہمارے من کا فتویٰ مل جائے. آئیے ذرا آیت دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے، اگر شریعت ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے تو آسمان ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی. جس طریقے سے اللہ کے طبعی قوانین، اللہ کے نیچرل لاز تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں نکل سکتے. بھائی سورج نکلتا ہے پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوبتا ہے. اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار ایک دن پورے پچھم سے سورج نکل جائے، آپ کے چاہنے سے تو نہیں نکل سکتا نا. 6:30 پر افطاری کا ٹائم ہے، آپ کو بڑی تیز پیاس لگ رہی ہے، آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں یا اللہ 6 بجے سورج ڈوب جائے. تو بھائی آپ کی بھوک کو دیکھ کر کے تو سورج ڈوبنے والا نہیں ہے. تو جس طریقے سے اللہ کے اس یونیورس میں، اس کائنات میں جو طبعی قوانین ہیں، جو نیچرل لاز ہیں، وہ آپ کے ڈیزائرز اور آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتے، تو شریعت کے قوانین بھی آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں چل سکتے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر سچائی تمہاری خواہشات کے مطابق ہو جائے گی تو زمین ختم ہو جائے گی، کائنات برباد ہو جائے گی، زمین برباد، آسمان برباد، سب کچھ برباد ہو جائے گا. تو حق آپ کی خواہشات کے تابع نہیں ہوگا. اور اسی میں یہ نقطہ ملا کہ خواہشات کو ہمیں شریعت کے تابع کرنا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ ہم دین کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالیں، ہم دین کو اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش نہ کریں. آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے. یہ تو نہیں ہونے والا ہے میرے بھائیوں. آپ کو دین کی مرضی کے حساب سے چلنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ نے ایک کلچر جو آج کل چل رہا ہے، ٹرولنگ کلچر. ٹرولنگ کلچر، ٹرول کیا جائے. سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو ٹرول کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو گالی دی جا رہی. کیا یہ ٹرولنگ کلچر کیا اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون. اے میرے بندو تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن تمہارا کام برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے، تمہیں ٹرولنگ نہیں کرنا ہے. یہ ٹرولنگ کلچر اسلام کا نہیں ہے. آج ہو رہا ہے صاحب. آج اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اور مسلمانوں میں بھی جو مسلکی اختلافات ہیں، اس قدر خطرناک یہ مسلکی اختلاف بن چکے ہیں، ایک دوسرے کو ڈائریکٹ جہنم میں پہنچایا جا رہا ہے. اللہ کے واسطے اپنے نوجوانوں کے خاص طور سے کہنا چاہوں گا، توحید کی دعوت دو، سنت کی دعوت دو.
لیکن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے نفرتوں کا پرچار نہ کرو. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا بند کر دو اللہ کے واسطے. یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے میرے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ نے انسان کی ایک تمنا کا اظہار کیا ہے. انسان مرنے کے ٹائم ایک تمنا کرتا ہے. کیا تمنا کرتا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے, انسان کہتا ہے اے میرے پروردگار تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے. اے اللہ ایک چانس تو مجھ کو اور دے دے, ایک موقع تو مجھ کو اور دے دے. کس لیے مانگ رہا ہے؟ کہ اپنے ادھورے مکان کو پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہے, کہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مانگ رہا ہے, کہ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے. کیوں مانگ رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ اب تک جو زندگی گزار کے آیا ہوں بڑی نافرمانیوں میں گزارا ہے, بڑے گناہوں میں گزارا ہے. اے اللہ بہت تیری نافرمانی کر لیا. اے اللہ ایک موقع اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں اب ساری غلطیوں کو سدھار لوں گا. اے اللہ اب نیک عمل کرنے والا بن جاؤں گا. اللہ اکبر. جس چیز کی تمنا انسان موت کو دیکھنے کے بعد کر رہا ہے, کاش کہ اس کو زندگی میں کر لیتا. جب ایگزامینیشن اوور ہو چکا ہے, گیم اوور, ٹائم فنش, موت آ چکی, اب تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک موقع اور دے دیا جائے. اللہ فرماتا ہے کلا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا. اے میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب تو مر چکا ہے, اب تو موت آ چکی ہے, اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے, اب قبر کی زندگی گزارنا ہے. اب اپنے عمل اور عقیدے کے اعتبار سے یا تو قبر میں عذاب جھیلنا ہے یا قبر میں جنت کی کیاری دیکھنا ہے. اب تو یہ تیرے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے, میٹر کرتا ہے. اب تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے. تو موت کو دیکھنے کے بعد دنیا میں واپس آنا اور نیکیوں کی تمنا کرنا, اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے. سورہ نور قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جو ہر فیملی میں پڑھی جانی چاہیے. خاص طور سے گھر کی عورتوں کو سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھانی چاہیے. اس میں جو مورل ویلیوز ہیں, جو اخلاقی تعلیمات ہیں, جو ایک پاک صاف معاشرے کو بنانے کے لیے جو تعلیمات ہیں, وہ سورہ نور کے اندر دی گئی ہیں. سورہ نور کی شروعات میں اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارو. یہ 100 کوڑے کی سزا تب ہے جب دونوں ان میریڈ ہوں. زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی اگر ان میریڈ ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے. اور اگر میریڈ ہیں, شادی شدہ ہیں, تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا. اسلامی قانون میں یہی سزا ہے, رجم کی سزا ہے. اب یہ جو سزا ہے, یہ سزا کیا اکیلے میں دی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور اے میرے بندو جب تم زناکار کو سزا دو, جب پتھروں سے مارو, جب 100 کوڑے کی سزا دو, تو خبردار کوئی ترس نہ کھانا, کوئی مروت نہ کرنا, کوئی رحم نہ کرنا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس موقع پر حاضر بھی ہونی چاہیے. مسلمانوں کے گروپ کے سامنے یہ سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اسلام میں یہ ہے سزا, یہ زنا کی سزا ہے میرے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے. یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. افک کے معنی الٹ دینا. منافقین نے حضرت عائشہ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا. سن 5 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے, راستے میں ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے کچھ دور گئیں. جب واپس آنے لگی تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں گر گیا ہے, اور وہ ہار ان کی بہن حضرت اسما کا تھا. وہ واپس ہار لینے گئیں. ادھر لشکر کی روانگی کا اعلان ہوا, اور جس ہودج کے اوپر حضرت عائشہ سوار تھیں اس کو جو اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو چونکہ حضرت عائشہ بہت ہلکی پھلکی تھی, وزن ان کا زیادہ تھا نہیں, ان کو احساس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اندر ہے کہ نہیں. حضرت عائشہ جب اپنا ہار لے کے واپس آئیں, لشکر روانہ ہو چکا تھا.
لشکر کے پیچھے ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کام تھا لشکر کے پیچھے اگر کوئی سامان کسی کا چھوٹ گیا ہو، کوئی چیز گر گئی ہو تو اس کو لے کے آئیں۔ حضرت عائشہ تو وہیں اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان آئے، انہوں نے پردے کی آیتوں کے اترنے کے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، انہوں نے فوراً پہچان لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، ادب اور احترام سے اپنی سواری کو بٹھایا۔ حضرت عائشہ سواری پر بیٹھ گئیں، انہوں نے نکیل کو پکڑا اور مدینہ لے کے آئے۔ یہ مدینہ سے کچھ دور کا یہ واقعہ تھا۔ اب جب حضرت عائشہ لیٹ پہنچی اور حضرت صفوان کے ساتھ پہنچی تو خاص طور سے عبداللہ بن ابی نے اور منافقوں نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا اور حضرت عائشہ کے کیریکٹر پر انہوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ نبی کی بیوی، ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ پر انہوں نے زنا کی تہمت لگا دی اور مزے لے لے کے اس کو پھیلانے لگے، بیان کرنے لگے۔ اور جب یہ بات بڑی تیزی سے مدینہ میں وائرل ہونے لگی تو 2-3 مسلمان بھی منافقوں کی سازش کا شکار ہو گئے۔ حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہیں، وہ مدینہ آئی، بیمار پڑ گئی، 1 مہینہ تک بیمار رہی۔ اس 1 مہینے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا رویہ تھوڑا بدل گیا تھا، بیہیویئر تھوڑا چینج ہو گیا تھا اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ ایک دن ایک صحابیہ کے بتانے پر ان کو پتا چلا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور پورے مدینے میں اس طریقے کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے اجازت مانگی، میں مائکے جانا چاہتی ہوں۔ میں گھر آئی، مائکے چلی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کیونکہ اس بارے میں قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں اتر رہی تھی اور منافقین دن رات اس کا پرچار کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت اسامہ سے مشورہ کیا، اللہ کے نبی کی اور دوسری بیویوں سے مشورہ کیا۔ سب لوگوں نے حضرت عائشہ کو کلین چٹ دی اور کہا کہ نہیں، حضرت عائشہ کا کردار بہت پاک ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ عائشہ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر لو، اور اگر تم بے قصور ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے قصوری کو ثابت کر دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ابھی تک تو میں لگاتار رو رہی تھی، جب نبی نے یہ کہا کہ اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو رک گئے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا امی آپ جواب دیجئے، ماں نے کہا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ باپ سے کہا، باپ نے کہا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں میرے خلاف ایک بات بیٹھ چکی ہے۔ اگر میں سچ بولوں گی، اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں، اگر میں سچ بولوں گی تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں گی اور میں کہوں گی کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، سب لوگ میری بات کا یقین کر لیں گے۔ تو میں تو وہی بات بولوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گی، میں صبر جمیل سے کام لوں گی، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ میری مدد کرے گا ان باتوں پر جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اتنا کہا اور وہ چلی گئی وہاں سے، اور فوراً اللہ کے نبی کے پیشانی پر کے اوپر قرآن کی وحی کے اترنے کی وہ علامتیں ظاہر ہونے لگیں، اور فوراً حضرت جبریل علیہ السلام سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 21 تک تقریباً 10-11 آیتیں وہ لے کر کے آئے، اور ان 10-11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کا مقام بھی بیان کیا، منافقوں کی شرارت بھی بیان کی، اور آئندہ کے لیے گائیڈ لائنز بنا دی کہ اگر سماج میں کسی پاک دامن عورت پر اگر اس طریقے کا الزام لگے تو مسلمانوں کی رسپانسبلٹی کیا ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اس واقعے کو تم برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ واقعہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان منافقوں میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ہر ایک اپنے انجام کو پہنچے گا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو سب سے بڑا سردار ہے ان کا جو عبداللہ بن ابی ہے اس کو بہت بڑا عذاب پہنچے گا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اے مسلمانوں جب تم نے اس خبر کو سنا تو تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، وقالوا ھذا افک مبین، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ یہ وہ آیتیں تھیں
جن میں حضرت عائشہ پر لگائے ہوئے اس الزام کو اللہ نے جھوٹا الزام قرار دیا اور نبی نے اپنی اللہ کی نبی کی بیوی کی برات کا اظہار کیا. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت عائشہ کی برات کی یہ آیتیں پڑھی جاتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ میرے بارے میں قرآن اتارے گا. یہ تو پتا تھا کہ اللہ ضرور میری پاک دامنی کو واضح کرے گا, لیکن میرے بارے میں قرآن اترے گا جو پڑھا جائے گا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا. تو یہ وہ آیتیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں, اور یہ آیتیں ایک بہت اہم تنبیہ کرتی ہیں کہ جب اس طریقے کے حالات پیدا ہوں تو ہم جو ہے وہ فضول چیزوں کو پھیلانے والے نہ بنے, ہم افواہوں کو پھیلانے والے نہ بنے, ہم ذمہ دار بنے, ہم جھوٹی خبروں کو پھیلائیں, فیک نیوز کو پھیلانے کا ہم ذریعہ نہ بنے. آج سوشل میڈیا کے دور میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے میرے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے عذاب کا ذکر کیا جو مسلمانوں کے سماج میں اور سوسائٹی میں ولگیرٹی کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں, جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں بےہودہ ہو جائیں, ننگے ہو جائیں. اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا, آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا. جو مسلمانوں کے درمیان کسی بھی طریقے سے بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, مسلمان لڑکیوں کو نچوا رہے ہیں, مسلمان لڑکیوں کو بے پردہ گھما رہے ہیں, وہ بے غیرت لوگ, اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں جو عذاب ملے گا, دنیا میں بھی ان کو دردناک عذاب ملے گا. اس کے بعد میرے بھائیوں حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بہت ان کی کردار کی ایک بہت روشن مثال اللہ نے ہمارے سامنے بیان کی. جب یہ آیتیں اتری حضرت عائشہ کے بارے میں تو 3 مسلمانوں کو کوڑا لگایا گیا. منافقوں کو کوڑا نہیں لگا. منافقوں کو جو آخرت میں سزا ملے گی اللہ کے نبی نے کہا وہ سزا کافی ہے, لیکن 3 مسلمان جو اس میں شامل تھے ان کو کوڑا لگایا گیا. کوئی بتا سکتا ہے کتنا کوڑا لگتا ہے الزام لگانے پر؟ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانے پر کتنے کوڑے کی سزا ہے؟ 80 کوڑے کی سزا ہے. زنا کی سزا 100 کوڑے ہے, اور عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے. بہت ڈیفرنس تو نہیں 80 اور 100 میں. یعنی ایک عورت کے کیریکٹر کی اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت کے کیریکٹر کا ایسینیشن کیا ہے, اس کے کردار کا خون کیا ہے, تو آپ کو 80 کوڑے کھانے پڑیں گے. 3 لوگوں کو کوڑے لگائے گئے, حضرت حسان بن ثابت کو, حضرت حمنہ بنت جہش کو, اور حضرت مستح بن اساسہ کو. یہ مستح بن اساسہ کون تھے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے کزن تھے, ان کے خالہ زاد بھائی تھے, اور بہت غریب آدمی تھے, مہاجرین میں سے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق ہر مہینے ان کو کچھ رقم دیتے تھے, ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے تھے. تو جب یہ الزام انہوں نے لگایا اور 80 کوڑے ان کو لگائے گئے تو حضرت ابوبکر نے قسم کھائی, اللہ کی قسم میں آج کے بعد 1 پیسہ مستح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. ظاہر سی بات ہے حضرت ابوبکر کا ری ایکشن نیچرل تھا. آپ کسی کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگائیں گے اور وہ آپ کے گھر میں راشن پہنچائے گا, آپ کو پیسہ دے گا, یہ تو بھائی سوچنے والی بات ہی نہیں. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا مستح کے اوپر. اب جب حضرت ابوبکر نے ایسی قسم کھائی تو اللہ نے انہی آیتوں میں ایک آیت یہ بھی نازل کی, فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, جو تم میں سے پیسے والے لوگ ہیں, جو تم میں سے مالدار لوگ ہیں, وہ ایسی قسم نہ کھائیں ان یؤتوا اُولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ, کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اور غریب لوگوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے لوگوں کو اب کوئی پیسہ نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, بلکہ انہیں معاف کر دینا چاہیے, انہیں درگزر کر دینا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جب قرآن کی یہ آیت اتری میرے پیارے بھائیوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا اے اللہ, تو پوچھ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں تو معاف کرے؟ اللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم کو توڑا, اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا, اپنی قسم کو واپس لیا, اور جتنا مال پہلے دیتے تھے مستح بن اساسہ کو دوبارہ دینے لگے. پیچھے بیٹھ جاؤ بیٹا, بار بار ڈسٹرب مت کرو, بچوں کو مت آگے بٹھایا کیجیے, بار بار ڈسٹرب کرتے ہیں یہ.
تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو پیسہ وہ خرچ کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ دوبارہ انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ کردار کی بلندی ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جس انسان نے ان کی بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا معاف کر دو، ابوبکر صدیق نے معاف کر دیا. کردار کی یہ بلندی تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آتی، پورے اتہاس میں کہیں اور نظر نہیں آتی کہ اپنی بیٹی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانے والے کے لیے کوئی اپنا کلیجہ اتنا بڑا کر لے، اپنا دل اتنا بڑا کر لے. اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں آگے جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایمان والے مردوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی زنا کی، یہ پوری سورہ نور شروع سے زنا کاری کی سزا کیا ہے وہ بتا رہی ہے. اب زنا کو روکا کیسے جائے، سماج سے زنا کو ختم کیسے کیا جائے، اس کا پریکٹیکل طریقہ اللہ بتاتا ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. نظر پہلا ذریعہ ہے زنا کا، سب سے پہلے نظر سے شروعات ہوتی ہے. جب تک انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، کیا دیکھ رہا ہے وہ رات کے سناٹوں میں کیا دیکھ رہا ہے، وہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، وہ ویب سیریز میں کیا دیکھ رہا ہے، وہ انسٹاگرام پہ کیا دیکھ رہا ہے، جب تک نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی کیریکٹر کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا اے مردوں، اے ایمان والے مردوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اس کے بعد کہا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور عورتوں سے کیا کہا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے عورتوں، اے مسلمان عورتوں، تم بھی اپنی نظر کی حفاظت کرو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو کسی غیر کے سامنے ظاہر مت کرو. عورت سر سے پیر تک زینت ہے، عورت کے زیورات زینت ہیں، عورت کی مہندی کا ڈیزائن بھی زینت ہے، عورت کے بدن کی خوشبو بھی زینت ہے. اللہ نے کہا کہ عورت اپنی زینت کو کسی غیر کے سامنے ظاہر نہ کرے. پھر اللہ نے لسٹ بتائی کہ کس کس رشتہ دار کے سامنے عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، اپنے آپ کو دکھا سکتی ہے. اس میں شوہر ہے، اس میں اولاد ہے، اس میں باپ ہے، اس میں پوری ایک لسٹ ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اے عورتوں جب تم گھر کے اندر بھی رہو تو اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھو. اللہ اکبر. عورت دوپٹہ کیسے رکھے گی یہ بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. یہ ہے امپورٹنٹ بات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عورت کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، عورت کیسا کپڑا پہنے گی، یہ کوئی معمولی میٹر نہیں ہے. اس میٹر پر پورا سماج اور پوری سوسائٹی اس پر چلتی ہے. اگر اس کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا تو سماج کا تیا پانچا ہو جائے گا. اللہ نے عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا. اور اسی آیت میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے عورتوں جب تم چلا کرو تو زمین پر اپنے پاؤں کو زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، کہیں تمہارے پائل کی آواز غیروں تک نہ پہنچے. جو اسلام ایک مسلمان عورت کو اپنے پائل کی آواز غیر مردوں تک پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اس بات کی اجازت دے دے گا کہ وہ انسٹاگرام پر اپنی تصویریں ڈالے، وہ فیس بک پر کسی کے ساتھ چیٹنگ کر کے اپنی تصویریں اس کے ساتھ شیئر کرے، وہ آن لائن ایپس پر بیٹھ کر کے کسی کے ساتھ چیٹنگ کرے اور اپنی زندگی کے راز اس کو دے دے. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ خبردار، تیرے پائل کی آواز بھی کسی غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے، وہ بھی تیری زینت ہے. تو یہ وہ راستے ہیں جہاں سے سماج میں زنا آ سکتا ہے. اسلام ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد سورہ نور کے اندر وہ آیت آتی ہے جس میں اللہ نے اپنی مثال بیان کی. اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور ہے، اللہ زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسی جیسے کوئی طاق ہو، کمشکات فیہا مصباح، اور طاق میں کوئی چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ کسی شیشے میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ایسا چمک رہا ہو جیسے کوئی روشن ستارہ چمک رہا ہے. یہ نور کی آیت ہے، اس کو آیت نور کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنے آپ کو نور کہا. اس میں نقطہ یہ ہے کہ آج اگر انسان جس ڈپریشن سے گزر رہا ہے، انسان کی زندگی میں جو اندھیرا ہے، انسان کو جو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، انسان چیلنجز کو فیس کر رہا ہے، پریشان ہے، قدم قدم پہ ٹھوکر کھا رہا ہے. انسان اگر اس ڈپریشن سے نکلنا چاہتا ہے، آئے
اللہ کے نور کی پناہ لے لے، اللہ کی شریعت کے نور کی پناہ لے لے، اللہ کے قرآن کی نور کی پناہ لے لے۔ اللہ نور ہے، اللہ کا پورا دین نور ہے، اللہ کا قرآن نور ہے، یہاں لائٹ ہی لائٹ ہے، یہاں روشنی ہی روشنی ہے۔ اس دین کی پناہ میں تم آ جاؤ گے، تم اللہ کی شریعت کی پناہ میں آ جاؤ گے، پھر تمہیں اندھیرے کی شکایت نہیں ہوگی، پھر تمہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے۔ یہاں تمہیں ہر مشکل کا راستہ ملے گا، ہر پرابلم کا سولوشن ملے گا۔ اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں، آخری آیت میں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَفَلَا تَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ سورہ فرقان شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنائے گئے ہو، اور اس لیے بنائے گئے ہو کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سماج میں جو آپس میں ایک جو مزاج کا ٹکراؤ ہے وہ نیچرل ہے۔ اگر بیٹے کو یہ لگتا ہے کہ باپ کا مزاج میرے مزاج سے میل نہیں کھا رہا ہے، نہیں میل کھا سکتا بھائی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کے مزاج سے اس کا میل کھائے، ہر شوہر اور بیوی 100% ایک دوسرے کے مطابق ہوں۔ کہیں نہ کہیں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، ان کے فیس الگ ہیں، ان کے فیس تو چھوڑ دو، ان کے فنگر پرنٹس الگ ہیں، ان کی آنکھوں کا ریٹینا الگ ہے، ان کے جسم کی بناوٹیں الگ ہیں سب انسان، سب کو 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، سب کے پاس چہرہ ہے، لیکن دنیا میں کوئی 2 انسان بھی ایسے نہیں ہے جو 100% بالکل سملر ہو۔ جڑوا بچے بھی پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ جب دنیا کا ہر دوسرا انسان پہلے انسان سے الگ ہے تو مزاج بھی الگ ہوں گے میرے بھائیو۔ اور اللہ نے یہ مزاج الگ الگ کیوں بنایا ہے؟ یہ آزمانے کے لیے بنایا ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو زندگی میں جب تک ہم صبر کا اور برداشت کا مادہ پیدا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت جب تک ہم نہیں کریں گے، یہ دنیا نہیں چل سکتی، یہ گھر نہیں چل سکتا، یہ پریوار نہیں چل سکتا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، چاہے وہ میریٹل لائف ہو، چاہے وہ فیملی لائف ہو، چاہے آپ کی آفس کی لائف ہو، چاہے کالج لائف ہو، چاہے آپ کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، قرآن کی آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے کہ مزاجوں میں جہاں ٹکراؤ ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ہمیں برداشت سے کام لینا ہے، اور یہ صبر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دے دیا تو انشاءاللہ ہم زندگی میں سکسیس ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ تو یہ 18ویں پارے کی چند آیتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ حاضرین گرامی، آج